تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، دیکھو قرآن کی اگر تمہیں تلاوت کرنی ہو، قراءت شروع کرنی ہو، تو تمہارے لیے چاہیے کہ تم سب سے پہلے پناہ میں آ جاؤ، پناہ لے لیا کرو۔ فاستعذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگ لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ پناہ میں کس کے آئیں گے؟ جس کا ڈر ہو، یا جو دشمن ہو، یا جس کا حملہ بڑا زبردست ہو۔ اور کس کے پاس آئیں گے؟ جو اس حملے کو، اس ڈر کو، اس مصیبت کو ٹالنے والا اس سے زیادہ پاورفل ہو۔ کوئی بھی پناہ جب لیتا ہے تو کوئی کمزور کے پاس جا کے نہیں لیتا، جس سے خوف ہو اس سے بڑھ کر جو زبردست طاقت والا ہے اس کے پاس جا کے پناہ لیتا ہے۔ تو اسی لیے سب سے پہلے فرمایا کہ پناہ میری لے لیا کرو، میرے پناہ میں آ جاؤ۔ کس سے؟ شیطان الرجیم، یہ شیطان الرجیم سے جو کہ دھتکارا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے، شیطان سے۔ اصل میں لفظ شیطان شطن سے نکلا ہے، اور شطن کا مطلب ہے دور ہوا۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ بدبخت اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا، یا مایوس ہوا، یہ بدبخت اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم دراصل سب سے پہلے یہ شیطان مردود سے پناہ میں آ جایا کرو میرے پاس، کیونکہ میں زبردست قوت والا ہوں، اس کو دراصل پیدا کرنے والا بھی میں ہوں، اس پر طاقت رکھنے والا بھی میں ہوں۔ بظاہر تمہارے سامنے نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ سب سے بڑا دشمن ہے تمہارے لیے۔ اچھا، ایک بات اور نوٹ کیجیے، خالص حکم اعوذ باللہ پڑھنے کا قرآن کے ساتھ خاص کیوں؟ اعمال میں سب سے خوبصورت ترین فضیلت والا عمل قرآن کو پڑھنا ہے، جس سے سب سے زیادہ تکلیف شیطان مردود کو ہوتی ہے۔ اب ذرا تصور کر لیں، پھر مسلمانوں میں بھی جو لوگ قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن میں کیا جی رکھا ہے، قرآن تو کیا ہے جی، صرف علماء کا کام ہے سمجھنے کا، ہمیں تو لال پیلی کتاب چاہیے۔ تو اب یہ کس زمرے میں آتے ہیں سمجھ لیجئے، کیونکہ قرآن پڑھنے سے سب سے زیادہ تکلیف جو ہوتی ہے نا، سب سے زیادہ پریشانی اور روکنے کا کام جو کرتا ہے نا، وہ شیطان ہے۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالی نے خاص تلاوت کے لیے فرمایا کہ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ سے پناہ میں آ جاؤ، اللہ کے پاس آ جاؤ شیطان الرجیم، جو دھتکارا ہوا شیطان ہے۔ حالانکہ ہر کام جو شروع کرتے وقت اسلامی تعلیمات ہمیں سکھائی گئی ہیں، وہ اعوذ باللہ نہیں بلکہ بسم اللہ۔ کوئی بھی اچھا کام کرو بسم اللہ پڑھا کرو۔ کان یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وفی شانہ کلہ۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام، خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، بڑے سے بڑا کام ہو، سیدھے طرف سے شروع کرتے اور بسم اللہ پڑھتے۔ بسم اللہ یہاں تک ہماری زندگی کا جز بنایا گیا کہ تم دراصل بیت الخلاء جاؤ، عموماً لوگوں کو معلوم ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، حالانکہ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا بھی حدیث میں ذکر آیا ہے، حتیٰ کہ بیوی سے ملنے پر بھی بسم اللہ پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ تو ہر کام کی ابتدا تو بسم اللہ، لیکن قرآن کے لیے اعوذ باللہ۔ تو معلوم ہوا رب نے جو حکم دیا وہ حکم اصل میں اس حیثیت سے بہت اہمیت رکھنے والا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنا اور سمجھنا اس حالت میں کہ شیطان کے لیے اتنا زیادہ زبردست مار ہے اس کو، اور وہ اتنا زبردست کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح قرآن پڑھنے سے رک جائے، سمجھ سے رک جائے۔ اس واسطے اللہ نے پہلے حکم دیا کہ اس بدبخت مردود سے میری پناہ میں آ جایا کرو۔ آج جتنے لوگ قرآن سے روکتے ہیں وہ کس شکل میں، کس زمرے میں آ رہے ہیں سمجھ لیجیے۔ خاص حکم ہوا
میری پناہ میں آ جایا کرو۔ حالانکہ آپ سورۃ الفاتحہ میں اعوذ باللہ لکھا ہوا نہیں پائیں گے، لیکن جب بھی پڑھتے ہیں قرآن وہاں یہ عموم اصول آ گیا، اعوذ باللہ۔ اعوذ یہ ہے تعوذ سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے پناہ لینا، کسی کی پناہ لینا۔ ہم پناہ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ کا مطلب ہے مضارع کا متکلم کا صیغہ ہے، واحد کا، انا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ من الشیطان الرجیم، کس سے؟ شیطان مردود سے۔ رجیم کا مطلب دھتکارا ہوا، شطن کا مطلب مایوس، اس بدبخت سے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کے گناہوں پہ اڑ گیا۔ اسی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جتنے لوگ گناہوں سے مایوس ہو کے اور گناہوں میں یا خودکشی میں چلے جاتے ہیں وہ شیطان کا کام کرتے ہیں۔ کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی مایوس نہ ہونا، خواہ تم نے کچھ بھی کر لیا ہو، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ایک مرتبہ پلٹ کے آ جاؤ اور اللہ سے سچا استغفار کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص توبہ کر لو۔ اللہ کہتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں، غفرت لک فلا ابالی، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنے لے کے آیا تھا گناہ۔ ہاں لو اتیتنی عنان السماء، آسمان کی چھت تک اس کے گناہ پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، صرف ایک مرتبہ پھر استغفر اللہ بول دے، غفرت لک فلا ابالی، میں مغفرت کر دیتا ہوں، اس کی پرواہ نہیں کہ وہ کتنے گناہ لے کے آیا۔ کوئی کر سکتا ہے آسمان کی چھت تک گناہ؟ نہیں۔ اللہ کہتا ہے اس کے لیے تو کبھی مایوس نہ ہونا۔ شیطان کا سب سے بڑا جو گمراہ ہونے کا سبب تھا وہ مایوسی، مایوس ہو گیا، سمجھ گیا کہ گھمنڈ میں پڑ گیا۔ تو یہ سب سے پہلی بات سکھائی گئی کلام اللہ کے سلسلے میں کہ اللہ کی کتاب کو کھولنا ہے، پڑھنا ہے، سیکھنا ہے۔ بیٹھے ہوئے دیکھنے والے درس، خواہ خواتین ہوں خواہ حضرات ہوں، میں ان سے التجا کرتا ہوں کہ بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ اس درس کو سننے والے پڑھ لیا کریں۔ اس سے بھی ایک بہترین اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ، یہ بھی آئی ہے۔ اس میں اور زیادہ کیا ہے، شیطان پر پھونک کے ذریعے، اس کے اشاروں کے ذریعے پناہ مانگا گیا ہے۔ خاص کر اس کے جتنے ایکٹیویٹیز ہیں گمراہ کرنے کے، وہ تمام ذکر کر کے پناہ مانگی گئی کہ اے اللہ اس کے اشاروں سے، اس کے ہمس سے، اس کے نفخ سے، اس کے نفث سے ہم پناہ میں آتے ہیں۔